آپ کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کا ذکر بلند آواز سے اس سرزمین پر مسلمانوں کی بستیوں میں گونجتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی سنت ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی کئی صفات کا ذکر فرماتا ہے، اور ذکر کے تعلق سے، اللہ کو یاد کرنے کے تعلق سے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے تعلق سے اگر قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے انسانوں، اے ایمان والوں، اے مجھ کو ماننے والوں، اے میری تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے والوں، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں، واشکرونی، اور جو تمہیں نعمتیں عطا ہوئی ہیں، جو مادی اور معنوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مہیا کی ہیں، جو تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، جو قربانی کے جانور خریدنے کی صلاحیت اور استطاعت دی ہے، اور پھر اس جانور کو قربان کرنے کی طاقت دی ہے، پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کرنے کا تمہیں ملکہ دیا ہے، اور یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا کیا ہے، تمہیں والدین عطا کیے، والدین کے دل میں تمہاری محبت داخل کی، ہزار نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نچھاور کی ہوئی ہیں، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا واشکرونی، میرا شکر، ولا تکفرون، ناشکری نہ بنو، میری ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ کفر کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرا ہو، انسان کو نعمتیں ملتی رہے تو خوش رہے، لیکن کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کو بھول جائے، اللہ کو چھوڑ کر داروں کے داروں پر جھکنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، یا پھر خوشیوں میں اللہ کو بھولا رہے، اور جب پریشانیاں آئیں تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنے لگے اور اللہ کو یاد کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیشہ اپنے آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو، میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوخ نہ کرو۔ ناشکری کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناشکری کے طریقوں سے اور ناشکری سے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جس آیت کو میں نے خطبہ مسموعہ کے اندر تلاوت کیا، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کی صفت بیان کی، اہل ایمان کی خصوصیت بیان کی، مومنوں کی صفت بیان کی،
الذین یذکرون اللہ، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو ذکر کے لیے کسی وقت کو خاص نہیں کرتے، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ذکر کے لیے یہ وقت خاص ہے، اور جب وہ وقت نکل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جو ذکر کے لیے مسجدوں کو خاص نہیں کرتے، جو ذکر کے لیے بعض موسموں کو خاص نہیں کرتے، جو برساتی میدوں کی طرح خاص اوقات میں زبان پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ وقت چلا جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کو یاد کرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور جب بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب اپنے بستروں پر کربٹیں بدلتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں جب ان کی نیندیں کھلتی ہیں تو نیند کے بستر پر جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور جب رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں جب وہ کربٹیں بدلتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتے، وعلی جنوبہم، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دن کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، راتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، محفلوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنہائیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر، گھروں کے اندر بیٹھ کر، بچوں کے سامنے، دنیا کے کسی بھی مشغلے میں ہو، وہ اللہ کو ضرور یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ زمین پر جب گھومتے ہیں تو عبرت حاصل کرتے ہوئے گھومتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین کی تخلیق پر، آسمان کی تخلیق پر، آسمان کی وسعتوں میں، جب رات کے اندھیرے میں جب تارے ان کو نظر آئے، تاروں کی جھلمٹ نظر آئے، تاروں کا خوبصورت سجا ہوا یہ آسمان نظر آئے، بارش کے قطرے نظر آنے لگے، اس آسمان میں بدلیاں اڑتی ہوئی نظر آئے، اس آسمان سے ان کا رزق نظر ہوا زمین پر نظر آئے، زمین کے اندر سیلاب، زمین کے اندر پانی، سمندروں کی موجیں، زمین کے اندر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، اور زمین کے اندر ان سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں، اور اس زمین کے باہر یہ ساری چیزیں، پہاڑوں کو دیکھ کر، زمین کی چوپایوں کو دیکھ کر، جو اسی طریقے سے انسانوں کو دیکھ کر، اپنی زندگی جینے کے سسٹم کو دیکھ کر وہ زمین پر غور کرتے ہیں، آسمانوں پر غور کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین پر، آسمانوں پر غور کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان پر غور کر کر اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اہل ایمان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر اہل ایمان مومن عورتیں اور مومن مردوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کثرت سے یاد کرتے، یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے، بہت زیادہ یاد کرتے، اللہ کو نہیں بھولتے، یہ نہیں سمجھتے کہ صرف مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کرنا چاہتے، نہیں، اپنی زندگی کے ہر مشغلے میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت، یہ اہل ایمان مرد اور عورتوں کی صفت ہے، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے رب ہے، تر رہتی ہے، ان کی محفلوں میں اللہ
اللہ کی تذکرے ہوں، ان کی محفلوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، وہ جب معاملات کرتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی کا حق وصول نہیں کرتے، وہ کورٹ کچہریوں میں جا کر جب کسی کے خلاف گواہی دینی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کو پنج بنایا جاتا ہے تو حق کی طرفداری کرتے ہیں، نہ حق کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والیاں، اور پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا انعام مقرر کیا ہے، کیا نتیجہ ہے اس کا، کیا ثمرہ ہے اس کا، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ایسے خوشبختوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے اللہ کو یاد رکھنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کی ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ اجر عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم اجر، جس کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کی عظمت کو کسی قلم سے نہیں لکھا جا سکتا، جس کی عظمت کو کسی زبان سے، کسی لغت سے، کسی لینگویج کے الفاظ میں محسوس نہیں کیا جا سکتا، اجر عظیما، اس کی عظمت کو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کی عظمت کو، کیونکہ اس اجر کو دینے والا بڑا عظیم ہے۔ جس طرح سے اللہ کی عظمت کو ہم نہیں جانتے تو اللہ کے دیے جانے والے یا اللہ کی طرف سے دیے جانے والے انعام اور اجر کی عظمت کو بھی ہم نہیں جان سکتے، اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر کا پروانہ عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی کہ اہل ایمان اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل نفاق کی، منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ان کی فضیلت بیان کی۔ وہ مسجدوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ممکن ہے وہ اللہ کے نبی کی محفل میں بھی رہیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے معاملہ کریں، اللہ کے نبی سے مسافریں کریں، وہ مسجدوں میں رہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، دل کے اندر خباثت ہوتی ہے، وہ لوگوں کی عزت کرنا نہیں جانتے، لوگوں کا احترام کرنا نہیں جانتے، وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا نہیں جانتے، وہ اللہ کے نبی کے رسول ہونے کے تقاضے کو نہیں جانتے، وہ ایمان کے تقاضے کو نہیں جانتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایسے لوگ ان کی محفلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ان کی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، ان کے معاملات میں اللہ کا تصور ان کے ذہن و دماغ سے غائب رہتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سرے سے یاد نہیں کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کن کی صفت اللہ نے بیان فرمائی؟ یہ اہل نفاق کی صفت بیان فرمائی، منافقین کی صفت بیان فرمائی، جن کی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جن کی تعلق سے فرمایا کہ کافر تو جہنم میں جائیں گے ہی، لیکن وہ جو منافق ہیں، جو آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، جو کرتا ٹوپی اور اسی طریقے سے پائجامہ اور سفید لباس پہن کر آپ کو اپنے ایمان سے دھوکہ دے، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ان کے کتاب میں ایمان نہیں ہوتا، ان کے گھروں سے قرآن غائب ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر قرآن جو دار میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے ان قرآنوں کے جلدان پر غبار ہوتا ہے، ان کو چھونے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جن کی زندگی سے قرآن غائب ہو، جن کے عمل سے قرآن غائب ہو، جن کی زبان سے، اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے، گواہیوں سے، فیصلوں سے قرآن غائب ہو، جن کی اولاد کے اندر قرآن اخلاق نظر نہ آئے،
جن کے گھروں کے اندر قرآن نہ ہو، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوفناک اور دردناک سزا بیان فرمائی ہے۔ ایسے منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے، جہنم کے سب سے خطرناک وہ لوگ جو جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، زبان پر کلمہ ہے، دل میں کلمے کا کوئی اثر نہیں، دل اسی کلمے سے سیاہ ہے، کالا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق میں کالک ہے، زبان پر کالک ہے، اور ان کی زندگی سے چاہے دھوکہ، مکر و فریب، اس طرح کی چیزیں کبھی خواہش نہیں ہوتی۔ یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، یہ اہل نفاق کی صفت ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ غور کیجیے، اگر اللہ سے محبت کرتے اور اگر اللہ کے لیے جیتے، اگر اللہ کی فرمانبرداری کر کر جنت کا حصول چاہے، اگر موت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے، اگر قبر کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے سوال کیے جانے کا یقین ہے، اگر عذاب قبر پر ایمان ہے، اگر آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کیجیے گا، کتنی عظیم حدیث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنا عند، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اپنے رب کی طرف سے روایت کرتے کہتے ہیں رب کریم کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے، میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے، مجھ سے امید لگاتا ہے، میں اسی طریقے سے اس کے گمان کے ساتھ ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا، جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ تم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، جب بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہو، نا امید ہو جاتے ہو، جب پریشانیوں میں چاروں طرف سے گرفتار ہو جاتے، جب کاندھے پر قتل کی تلوار اور ظلم کی تلوار لٹکنے لگتی ہے، جب اس زندگی کے جانے کا خوف ہونے لگتا ہے، جب اولاد کے مرنے کا خوف ہوتا ہے، جب مال کے گزرنے کا خوف، تب تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے یاد تو کرتے دیکھو، جہاں بھی یاد کرو گے مجھے پاؤ گے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہو رہا ہوں، مجھے وہ یاد کرے۔ بندہ جب بھی مجھے یاد کرے گا میں اس کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھ کو اپنے نفس میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اگر میرا بندہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، میں اس کو اگر مجھ کو چھپ کر یاد کرتا ہے، کسی کے سامنے مجھے یاد نہیں کرتا، میں بھی اسی طریقے سے ذکرت ہوں فی نفسی، میں بھی اپنے اندر اس کو یاد کرتا ہوں، اپنے نفس کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ اللہ کی مخلوق کے سامنے، پہاڑوں پتھروں کے سامنے، انسانوں کے سامنے، زمین پر محفلوں میں مجھ کو یاد کرتا ہے، محفلوں میں میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لے لے کر مجھ کو بلاتا ہے، تو میں بھی اس کو اپنے یہاں اس سے بہتر محفل میں یاد، اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی جو آیت میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس قرآن کی آیت کی یہ تشریح کہ اگر کوئی شخص زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سوچنے کا معیار بدل گیا، ہمارے زندگی جینے کا معیار بدل گیا، ہم لوگوں کے سامنے شہرت طلبی کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، سماج کے اندر نام ہو، بڑے بڑے خرچے والی شادی کریں گے، بڑے بڑے مہنگے کام کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، صرف اس لیے کہ ہماری ناک نیچی نہ ہو،
ہمارا نام روشن ہو. لیکن نام روشن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں پر جس کا ذکر کیا جائے. نام روشن اس کا ہوتا ہے جس کا ذکر خیر فرشتوں میں کیا جائے. نام روشن اس کا ہوتا ہے جس کو فرشتے اچھے لقب سے اور اچھے نام سے پکاریں. میرے بھائی زمین کے اندر کسی کی شہرت اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ اچھا انسان ہے. بہت سارے لوگ زمین پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اکبر لو احسن علی اللہ لنظرہ. کتنے ہی پراگندہ حال، کتنے ہی غبار آلود اشعث اکبر، غبار آلود پراگندہ حال، جس کو کوئی نہ دعوتوں میں پوچھتا ہے، جس کو کوئی نہ محفلوں میں پوچھتا ہے، جس کی نہ محفلوں میں کوئی پکڑ ہوتی ہے، جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی سماج اور معاشرے کے اندر. میرے بھائیوں، لیکن ایسے لوگوں کا، بعض لوگوں کا اللہ سے اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں زمین پر سماج و معاشرے کے اندر کسی کا باحیثیت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں پر باحیثیت ہے. زمین پر کسی کا بڑا فضل ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جنت میں بھی اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے. زمین میں کسی کا بے حیثیت ہونا، کسی کا بے عزت ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بھی وہ بے عزت ہے. میرے بھائیوں، اس شہرت کے لیے کوشش کرو جو شہرت قیامت کے روز کہاں آئے گی. اس شہرت کے لیے کوشش کرو جس شہرت کے ذریعے سے تمہارا ذکر فرشتوں میں ہوگا. اس شہرت کے لیے کوشش کرو جس شہرت کے ذریعے سے قیامت کے روز محمد رسول اللہ تمہیں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میرے امتی ہیں اور تمہارا استقبال کریں گے، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. میرے بھائی، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فرشتوں پہ ایمان ہے، اس دنیا کی بے ثباتی پر ایمان ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے پر اگر یقین ہے تو اس گھر کے لیے اور اس دار الاخرہ کے اندر اور اس دنیا کے اندر کامیابی کی کوشش کرو جو دنیا کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائی، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت. قرآن کی یوم نماز بھی ذکر ہے، زکات بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے جتنی عبادات ہیں، جتنی بدنی عبادات ہیں، سب ذکر. لیکن اگر ذکر کا تعلق زبان سے کیا جائے کہ زبان سے اللہ کو یاد ہے، اللہ کا ذکر، اگر اس خاص معنی میں ذکر کو لیا جائے تو سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت. جو لوگ قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں بڑے بدبخت لوگ ہیں وہ جو دن اور رات کے اندر قرآن کا کچھ حصہ تلاوت نہیں کرتے. میرے بھائی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 مہینے میں قرآن پڑھو. پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 20 دن کے اندر قرآن ختم. پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں نبی پاک میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم 7 دن کے اندر قرآن کو ختم کرو اور 7 دن سے زیادہ قرآن کو ختم نہ کرو، یعنی 7 دن سے کم بھی قرآن کو ختم نہ کرو. اس طریقے سے قرآن کو پڑھو. صحابہ کرام ان کے قرآن کی تلاوت کا معنی یہ تھا کہ ہر ہفتہ قرآن کو ختم کرتے، ہر ہفتہ قرآن کو ختم کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت ان سے روایت آتی ہے وہ لوگ رات کے اندر ضرور قرآن کی تلاوت، رات کے اندر ضرور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں اپنے قرآن کی تلاوت کیے جانے والے حصے
تو دن کے اندر قرآن کی تلاوت کیا جانا اور اس کی تلاوت کرنا اللہ کے یہاں پر ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے رات میں اللہ کی قرآن کی تلاوت. میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت قرآن کو کردار میں ہوتا ہو قرآن کو اخلاق میں ہوتا ہو. اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا سیکھنے کی کوشش کریں. آپ موبائل کے ذریعے ہزاروں چیز سیکھتے ہیں ہزاروں چیزیں سنتے ہیں اور اگر کوئی بزرگ ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا قرآن پڑھنا سیکھ بھی نہیں سکتا تو آپ کے پاس موبائل ہے قرآن سنو قرآن کے ترجمے کو سنو قرآن سے محبت کرو. یہ قرآن دنیا کے اندر نجات کے لیے اتارا گیا آخرت کے اندر بھی نجات کے لیے یہ نجات کا ضامن ہے. میرے بھائیوں دنیا کی سب سے عظیم چیز اللہ کا کلام اللہ کا قرآن.